سوالات یہ ہیں کہ مفتاح صاحب پارلیمنٹ اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے یا پھر سول سوسائٹی پولیٹیکل پارٹیز جہاں کوئی بچے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سوال کو لائیں کہ روز اول سے پہلا لون کس نے دیا تھا، کتنا لون تھا، اور وہ لون اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے جائے کہاں خرچ ہوا، پتہ تو چلے کہ یہ پیسے کہاں گئے، یہ ڈالرز کا بلیک ہول کہاں ہے، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر اس کمرے میں ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو پھر ہم گنتی کریں، پھر بھی 1 کروڑ ہونا چاہیے، مگر آج پھر پاکستان کنگال ہے۔ یقیناً اس کا بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک ہول ہے اور ہمارے نام پہ کچھ لوگ پیسہ لے کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا 6% بلوچستان پہ خرچ ہوا ان تمام لوگوں کا؟ یقیناً نہیں ہوا۔ یہ کہاں جاتے ہیں، کس کے پیٹ میں جاتے ہیں، کس ادارے کے سر پہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ ایک مطالبہ ہے۔ اگر ہم ری امیجن کریں تو پھر پہلے احتساب کا عمل یہاں سے ہونا چاہیے۔ اب ہم آج کل یہ سن رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، مگر سوال کے ساتھ میرے ذہن میں ایک مطالبہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی، وکلا ہو، میڈیا ہو، پہلے بات یہ کہ اگر وہ آج نیوٹرل ہے تو پھر کل کیوں ان نیوٹرل تھے۔ ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ کمیشن قائم ہو، ان سے پوچھا جائے جو لوگ اپنے اسٹیبلشمنٹ میں جو کل کے دن نیوٹرل نہیں تھے اور ان کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے ملک یہاں پہنچا، ان کے خلاف کمیشن قائم ہو، اس میں تمام سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اور ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے خلاف عدالتی کارروائی ہو، ان کے خلاف میڈیا کے ذریعے کارروائی ہو کہ آج اگر آپ نیوٹرل تھے تو پھر آپ نے اپنے اس حلف کے خلاف کل کیوں کیا کہ آپ ان نیوٹرل تھے، تاکہ ان کا راستہ روکا جائے۔ میں 2010 میں 28 دسمبر 2010 میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے بنگلہ دیش کیا، اور 28 دسمبر 2010 انہوں نے شیخ مجیب کے تمام ان قاتلوں کو پھانسی دیا کہ آج وہ ملک اپنے ڈگر پہ چل پڑا ہے، دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ انہوں نے احتساب کیا ان قوتوں کا، ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو قتل کیا۔ آج وہ ملک ٹھیک چل رہا ہے، غربہ کشتن اور روز اول پہلے دن سے اس کو روکنا چاہیے تھا، مگر یہاں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے معاملہ چلے گا۔ یہاں مسنگ پرسنز کا ایشو اٹھا کیوں؟ مسنگ پرسنز کون ہیں، کہاں گئے؟ ابھی تک ایک غیر ذمہ دار ریاست اس ایشو کو غیر ذمہ داری سے حل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک مسنگ پرسن کمیشن جاوید اقبال کے سرپرستی میں بنایا گیا۔ جاوید اقبال صاحب کا یہ ذمہ داری تھا کہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو کو ایڈریس کریں۔ اس کے بعد اتنا وہ لائق آدمی تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے کو ایک ایسے ادارے کا سربراہ بنایا گیا جس کو نیب کہتے ہیں، یا اس کا ڈیوٹی یہ تھا کہ معزز سیاسی لوگوں کا توہین کرے اور پگڑیاں اچھالے۔ یعنی اتنا پگڑیاں اچھالا، اتنا مصروف تھا جاوید اقبال کہ وہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو پہ توجہ ہی نہیں دے سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعظم سواتی صاحب کا ان کا اپنا بیان ہے، یعنی ریاست پگڑیاں اچھالنے میں اتنے فارغ تھے کہ پگڑیاں اب رہے نہیں، اب کپڑے اتار رہے ریاست اپنے شہریوں کا، ایک سینیٹر کے کپڑے اتارے جائیں۔ مسنگ پرسنز کا دوسرا کمیٹی پھر بنا۔ یہاں ہمارے بچوں نے ریڈ زون میں ایک دھرنا دیا۔ اسلام آباد سے کچھ وزراء آئے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب، ایک حسن صاحب، کچھ اور بھی ہیں مجھے یاد نہیں ہے، یہ سب آئے۔ اس کمیشن نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آ کے آپ کو جواب دیں گے۔ اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد ایک اور کمیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارلیمانی کمیشن تشکیل دی
کہ بھائی مسنگ پرسنز کے اس ایشوز کو آپ حل کریں. اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب حال ہی میں پتہ چلا کہ صوبہ حکومت بھی ہوش میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا افراتفری پھیلانا ہے کہ ان ایشوز پہ لوگوں کا توجہ نہیں ہو. اب جہاں ایشوز کو اتنا خود ریاست گمبھیر اور پیچیدہ بنائے گا وہ ایشوز حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. یہاں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں میڈیا میں بھی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی، کیا آپ کے سینیٹر بکتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بکے ہوئے سینیٹرز کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا؟ کیا ان کے گلے میں وہ نیلا پیلا پٹے نہیں ڈالا؟ یہاں ملتانی محلے میں ایک ٹھیکیدار قادر صاحب ہیں، وہ بھی جا کے سینیٹر بنے، اس کے بعد کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک ZKB والے ہیں جو کسی کے پیارے تھے، وہ بھی سینیٹر بنے، اور اس ZKB والے صاحب کو سینیٹر بننے کے بعد وہ سینیٹر صاحب کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس نے کسی کو کہا کہ پہلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دفتر جاتا تھا، اب ٹھڈا مار کے ان کو بلاتا ہوں. اس کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک بوٹ پالشی اور سینیٹر بنا جس کے نتیجے میں ریکو دیک کا سودا کیا گیا. اس کا نام ہے صادق سنجرانی. میں آپ سے یا اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے اس سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو رضا ربانی پہ ترجیح دیا گیا؟ کون اس کے حمایت میں تھا؟ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک بیرسٹر کے بجائے آپ چیئرمین سینٹ ایک ایسے بوٹ پالیسی کو بٹھاتے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے. اور وہاں یہاں تک اگر آپ جائیں جو سینٹ چیئرمین کے دفتر ہے اس کے کوریڈور کو بھی اس نے شیشہ لگایا تاکہ کوئی اس کے قریب سے نہیں گزرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، چلے وہ جس طریقے سے آیا عمران خان کو بھی بہت پسند تھا، باقی پارٹی والوں کو بہت پسند تھا، آج وہ کس کے سر کا تاج ہے کہ وہ غیر سیاسی آدمی سینٹ کے چیئرمین کے کرسی پہ بیٹھے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سر کا تاج ہے وہ. کیا ری امیجننگ پاکستان ایسا ہوگا کہ غیر سیاسی لوگوں کو آپ لائیں اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بٹھائیں؟ باقیوں کا راستہ کہیں اسٹیبلشمنٹ روک رہا ہے، کہیں انٹیلیجنس ایجنسی روک رہا ہے، کہیں DRO روک رہا ہے، اور پھر ماشاءاللہ سپریم کورٹ تو پھر اسٹے پہ اس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پارلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ اسٹے پہ چلاتا ہے؟ مجھے بار بار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہر 1-2 مہینے کے بعد ایک درخواست جاتا ہے. میں نے کہا مجھے اتنا جلدی ہوتا، پاکستان میں سیاسی اصولوں پہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. میرا یہ خواہش تھا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کا آواز بن سکوں، اور میرے کوئی خواہش نہیں تھا ان ماؤں بہنوں کا آواز بن سکوں جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے. ان لوگوں کا، گوادر کے لوگوں کا جو آج بھی یہاں تھانے میں پڑے ہوئے ان کا آواز بن سکوں، مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں. وہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 6 مہینے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے اسٹوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں کا، ان کا آواز بن سکوں. یہاں تو اقتدار نظریے پہ نہیں ملتا، یہاں بوٹ پالش پہ ملتا ہے، جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلایا گیا. یہ نہیں تھا، مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں. میرے ساتھی پوچھتے ہیں اس سے تو حل نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اس نظام کو، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں 2-3 مہینے بعد آئینہ دکھاتا ہوں. آج جب ہم یہاں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں، یا یہ جو غم ہے، یہ کرب، ناانصافیاں، بے روزگاری، بھوک، افلاس، اس کو ٹھیک کریں، جن کو ہم سنا رہے ہیں، میں اس بات کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ اس بات پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہا ہے. وہ اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. حاجی لشکری کو کس طریقے سے کسی جعلی انکاؤنٹر میں کسی حوالے سے قتل کرا کے راستہ ہٹایا جائے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے کاروبار کو کیسے بند کریں، جناب ہمایون کرد صاحب کو کیسے ہم ایلیمنیٹ کریں، یا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی ایک فرضی دشمن، جیسے سماج میں فرضی دشمن ہے، ان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں.
اور میں اس کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اختیار کیسے دیں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اتنا بات کر رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے روکا جائے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں جن کو ہم بہت پسماندہ کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، وہاں بھی مسنگ پرسن کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، بنگلہ دیش میں قانون سازی ہوئی، سری لنکا نے قانون سازی ہوئی ہے۔ یہاں ایکسٹینشن کے قانون پہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا وہ ہیری پوٹر کا چھڑی تھا ان کو اکٹھا کیا، مگر یہاں مسنگ پرسنز کے یا انسانی حقوق کے پامالی پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس ایجنڈا پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا معیشت پہ بھی بات ہوا، معیشت پہ یہاں ہمارے سابق سیکرٹری صاحب نے بات کی، مفتاح صاحب نے، عمومی بھی بات ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی، میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے پولیٹیکل پارٹی، چھوٹوں کو چھوڑ دیں، یہاں پولیٹیکل گینگز بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے سرپرستی بہت پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل گینگز ہیں، 2-4 سیٹ لاتے ہیں، مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی ایک معاشی ٹیم نہیں ہے، کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اس پولیٹیکل پارٹی میں معیشت کے اس پہلی کو اتنے پی ایچ ڈی ہیں اور یہ ان کا سربراہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تو کرائے کے ماہر معیشت کو لایا جاتا تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ کبھی معین قریشی کی شکل میں، کبھی جناب کیا نام اس کا شارٹ کٹ عزیز صاحب کو لایا جاتا، تو اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا اعلان کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، کہ کیا ہم بوٹ پالش کے ذریعے اس ملک کو مزید برباد کریں گے، بوٹ پالشیوں کے ذریعے ہم اقتدار پہ بیٹھے ہوں گے، یا پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہاں ایک قوت، خاص طور پہ قوت ہے جس نے سیاسی قیادت کو ہٹا کے سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہے، اس کے لیے تو پھر پولیٹیکل ورکر کو اٹھنا پڑے گا۔ میں ایک آخر میں کوشش کروں گا کہ ختم کروں، ایک تاریخی واقعہ 2332 سال پہلے ایک بین الاقوامی جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سکندر نے جب ایران پہ غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، تو سکندر نے اپنے ملک میسیڈونیا کو ایک چٹھی لکھا کہ ایران بہت زرخیز ملک ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، یہاں ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے وسائل ہیں، یہاں میں اس پہ غلبہ اور قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ فوج بھیجیے۔ کچھ عرصے بعد 2 لوگ یونان سے آئے تو سکندر کو بتایا کہ آپ کے لوگ آ گئے ہیں، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا فوج آیا، ایک نیا ملک ہوگا، ان کا والد کے ساتھ بھی اس کا نہیں بنتا تھا، میں اس ملک کا بادشاہ بنوں گا اور میں آگے عیش کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ سکندر صاحب ہم 2 آئے ہیں، اس نے کہا فوج کہاں ہے، آپ سازش کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے جرنیلوں کو، اپنے جو ہے تھنک ٹینک کو، اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلائیں، ہم معاملات ٹھیک کریں گے۔ خیر 5-10 دن 20 دن کے بعد جب نمائندے آئے، جرنیل آئے، ایک سٹیج سجا، تو یہ جو 2 شخص یونان سے یا میسیڈونیا سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایران پہ یا فارس پہ قبضہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، کوئی بڑا فوج نہیں چاہیے، آپ ایک کام کریں، 2 کام سے آپ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سکندر بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے 2 باتوں سے۔ انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو فارس کے تمام نااہل لوگ ہیں، جتنے نااہل لوگ ہیں، کسی کو آپ گورنر بنائیں، کسی کو آپ پٹواری بنائیں، کسی کو آپ تھانے دار بنائیں، کسی کو آپ ایس پی بنائیں، کسی کو مطلب جو اہم ہوتے۔ سکندر بڑا اس پہ ناراض ہوا اور اس کو بڑا اشتعال آیا، اس نے کہا کل ان کو شکست دی، آج گورنر بنائیں۔ اس نے کہا بات آگے سنیں، دوسرا آپ کام کریں کہ جو خوراک ہے، گندم ہے، جو مطلب جو خشک خوراک، اس کو آپ مالیے کے طور پہ لیں اور اپنے گوداموں کو بھر دیں، مگر گودام پہ پھر گورا صاحب کو بیٹھنا ہوگا، وہاں کسی اپنے یونانی گورے کو بٹھا دیں۔ تو سکندر نے سوال کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب آپ تمام فارس کے نااہلوں کو
مسلط کریں گے فارس پہ تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے, ان کا معاملات کو پیچیدہ بنائیں گے. اس تمام معاملات میں لوگ الجھے ہوئے ہوں گے آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. ان کے غربت میں اضافہ ہوگا, ان کے بھوک میں اضافہ ہوگا, ان کے ناانصافی میں اضافہ ہوگا, تو وہ بہت ہی برے حالت میں آئیں گے, ان میں بھوک ہوگا. لیکن جب وہ بھوکے ہو کے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ 1-2 بوری گندم دے دیں گے, وہ بہت خوش ہو جائیں گے, بولے گورے صاحب نے ہم کو گندم دیا. آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے غیروں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ یہاں ہمیں الجھایا گیا ہے. پاکستان کے ایک سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک 20 سے 25 سال آپ گزارتے, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 120 دن میں فیصلہ ہونا تھا, آج 5 سال سے انہوں نے ایک آواز کو دبانے کے لیے اسٹے پہ چلا ہے. سپریم کورٹ خود یہ سب کچھ کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے جہاں آج بات کر رہے ہیں, فٹ پاتھ ہمارا پارلیمنٹ ہے, سوشل میڈیا ہمارا پارلیمنٹ ہے. میرے آواز کو موت بھی نہیں دبا سکتا ہے. آپ کب تک اس کو روکیں گے؟ ہم اپنے صوبے کی آواز ہے اس کو آگے لے جائیں گے, ہم اس آواز کو آگے لے جائیں گے, اور یقیناً ایک دن ہوگا کہ سیاسی کارکن ان تمام معاملات سے, بحرانوں سے نکل سکے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے. ایک قانون سازی ہونا چاہیے. ایک دن میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ایک قانون سازی کریں کہ جو اسٹریٹجک پوسٹ پہ بڑے بڑے صاحب ہیں, جن سے نواب صاحب نے کہا نا کہ میں خدا سے کم اور ان سے بہت ڈرتا ہوں, جن سے ہم سب ڈرتے ہیں, ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 7 سال متواتر پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے, تاکہ اس ملک میں بیٹھیں جس ملک پہ ہم کو قتل کر کے مار کے اور کہتے ہیں وہ وفادار اس ملک کے چاچے مامے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کو بیٹھنے چاہیے. گیلانی صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹیوں میں شاید اتنا جگہ نہیں ہے. آخری میں یہ ہے کہ ایک یہاں 2006 میں NDI ایک NGO تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹریننگ دے رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز GHQ میں بنتے یہاں نہیں. بہرحال وہ بیچارے لگے ہوئے تھے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وہاں ایک رپورٹ بنا 2006 میں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پارٹی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ آرگنائز ہے. 2006 میں جب دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے رپورٹ پڑھا ہے, آپ نے ویل آرگنائز کیا ہے, اور میں بڑا خوش ہوا. اور میں نے کہا کہ محترمہ ہم بلوچستان میں حکومت بنائیں گے. تو محترمہ مسکرا کے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں حکومت بنانے نہیں دیں گے. وہ کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے, ہمارا میڈیا بھی جانتا ہوں, یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں ہم حکومت بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں, یعنی بلوچستان آج بھی مائنس وفاق چل رہا ہے. رات کو پارٹیاں بنتے ہیں, صبح ان کو مسلط کیا جاتا ہے. مگر ہم نے حکومت بنائے کیونکہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوا, اسٹیبلشمنٹ پسپا تھا, ہم نے حکومت بنائی. مگر حکومت بنانے کے بعد ایک مصنوعی فساد, اور پھر اس کے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مصنوعی امن. اور جو لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھ بھی لیا کریں کہ اس مصنوعی امن کے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, اس مصنوعی امن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کے عوض کیا کچھ دیا. مائنس بلوچستان آج بھی پالیٹکس چل رہا ہے, اور مائنس بلوچستان پالیٹکس چلے گا, اور پولیٹیکل ورکر کے راستے کو پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ روکے گا تو لوگ پہاڑ پہ جائیں گے, اور پہاڑ پہ جانے والے کا آواز پھر آپ بھی کبھی کبھار سنتے ہیں. کل بھی اس قسم کا واقعہ ہوا. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی آواز کو آپ ہمارا آواز بن کے آگے پہنچائیں گے. ہم چاہتے ہیں ترقی, چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تعلیم, چاہتے ہیں صحت, چاہتے ہیں خوشحالی, چاہتے ہیں, مگر اس کا شرط یہ ہونا چاہیے اختیار یہاں کے صوبے کے لوگوں کے پاس ہو. آپ سب کا مشکور.